نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اتنے بندے بیٹھے اور آواز منہ چوں نکلتی نہیں پئی. اے او قوم ہے جڑی ڈھول تے خوش ہوندی مسکین، نہ نماز پڑھن تے خوش ہے نہ اللہ دا ذکر کرن تے ڈھول تے بڑی خوش ہے. ٹھیک ہے نا، جمیں دے آپ نے انجے دی اگو شاید نہ لب جا بڑے خوش ہوندے. اونچی پڑھیں درود پاک. ایک دو باتیں آپ سے کروں گا. تقریر نہیں، میری طبیعت نہیں ٹھیک. رمضان شریف پورے کی یہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، بلکہ میں نے رمضان تکلیف میں گزارا الحمدللہ، لیکن نہ روزہ چھوڑا ہے نہ ذکر چھوڑا ہے. یہ آپ کی ترتیب کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہمیں ایسے لوگوں کی بھی خبر ملتی رہتی ہے، اللہ انہیں جزا دے. ٹھیک ہے نا، جو تھوڑے سے بیمار ہیں، پتہ چلتا ہے نہ انہوں نے نماز پڑھی ہے نہ روزے رکھے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی مسکین فقیر بنن دی صف میں شامل ہوئے. ٹھیک ہے نا، پورا رمضان شریف میں بلکہ کئی جگہ پہ گیا ہوں، مطلب حکیم کے پاس کئی دفعہ گیا ہوں، نبیل میرے ساتھ تھا. تو طبیعت میری نہیں صحیح ہوئی. مطلب ظاہر ہے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں شفا نہیں ملتی. ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے آپ اتنی پرہیز بھی کرتے ہیں پھر بھی. میں کہا میں پرہیز نہیں کرتا، بلکہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. میں بیمار ہوتا ہوں وہ شفا دیتا ہے. بیمار ہونا میرا خاصہ ہے، شفا دینا اللہ تعالیٰ کا وصف ہے. تو میں تے نادان ہاں، میں اپنا وصف تے چھڑ نہیں سکتا. تو جی میرے جہاں ایک مسکین بندہ او دا بیمار ہونا خاص ہے، وہ وصف نہیں چھڑ سکتا، تو وہ بادشاہ دا بادشاہ وہ شفا دینا بھی چھڑ نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا، اس لیے یہ بیماری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی شرط نہیں ہے کہ بیماری کی دفعہ ایسی صورت بھی اختیار کرتی ہے کہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے. بیماری کی دفعہ یہ بھی صورت اختیار کرتی ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ اسے اپنے اور قریب کرنا چاہتے ہیں، اتنے نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ اسے پھر مال کی تکلیف دیتے ہیں، جان کی دیتے ہیں، بدن کی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، شفا اللہ کے پاس ہے. موسیٰ علیہ السلام پیٹ درد ہوا تھا تو ایک دوائی کھائی، اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ بوٹی کھائیے. آپ نے کھائی. بوٹی کھانے کے بعد کچھ عرصے بعد درد ٹھیک ہو گیا. کچھ عرصے بعد آپ نے پھر درد ہوا، آپ نے پھر وہ کھا لی تو درد بڑھ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوچھا یا اللہ یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بوٹیوں میں، جڑی بوٹیوں میں نے شفا نہیں رکھی، شفا میرے پاس ہے. خاک میں اکسیر کے جوہر دکھا دیتا ہے تو جب وہ رحمت کرتا ہے، اس کا لطف ہوتا ہے تو پھر دوائیاں اثر کرتی ہیں. ہاں یہ ضرور بار یاد رکھیں کہ تندرستی ہزار ہے، اللہ کو یاد کر لو. اس سے پہلے کہ تسی اٹھ نہ سکو اٹھ لو. اس تو پہلے کہ زبان ساتھ چھڑ جائے، فالج ہو جائے، بیمار ہو جائے، تسی ذکر ہی نہ کر سکو، اس سے پہلے ذکر کر لو. بات سمجھے نا؟
پھر کوئی موقع نہیں آپ کو دے گا. اس سے پہلے کہ آپ چل نہ سکیں, ساری زندگی لتاں دوڑاندہ رہا دنیا دے پیچھے. سمجھو جی حضور نے فرمایا دنیا مردار ہے تیرا طالب کتا ہے, پیچھے نس نس کے مڑ کے ہی نہیں تکیا. شیخ کول بھی آیا جاں ہی رونا ہے, ہوئیں مر گیا, ہوئیں مر گیا. مکان تیرا جی ہاں جی, بچے ہیں جی ہاں جی. اچھا کسے گل تے شکر نہیں بے ایمان دا, جو اس کے پاس ہے اس پہ کسی بات پہ شکر نہیں, اور وہ جو ایک چیز تھوڑی سی کم ہوئی ہے اس پہ رونا رو رہا ہے. ہائے میرے ساتھ کیا ہو گیا, اوئے میرے ساتھ کیا ہو گیا, میں مر گیا. اس سے پوچھیں کبھی شکر کیا؟ نہیں کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائیں تو سمجھ آتی ہے. تندرستی میں بھی اللہ تعالیٰ کو بندہ یاد کر لے, اور اگر بیمار ہو جائے تو پھر بھی اللہ کو یاد کر لے, تو پھر تو یہ اللہ تعالیٰ کی اور اس پہ عنایت ہے. آج میں بیمار ہوں, تسی سبحان اللہ کہہ دیو, سبحان اللہ. تھک کے آئے ہو. آج کی 2-4 باتیں. ایک تو یہ محفل جو سجائی, اس دفعہ محفل پہ میرا دل نہیں تھا. یہ ساتھی جانتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا, میں نے کہا محفل نہیں کرنی, لیکن ہمارے امتیاز بھائی آ گئے. یہ ساری محنت ان کی ہے. آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, خلوص سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ان کی یہ اس کام کو قبول فرمائے. آمین. کدھر گئے نبیل کامران ہوری؟ نبیل تے کامران صاحب کدھر گئے؟ بڑی محنت ہوئی. اصغر نہیں آیا, وہ بھی نہیں آیا, لیکن اس کے ساتھ بارش بھی ہوئی. تھوڑی سی بارش ہوئی ہے تے ساریاں دی ہوائیاں اڈیاں سن. ہو بارش ہو گئی ہے. ایک میں نے فون کیتا, وہ سفارش کر لیا, اوئی امتیاز بھائی بڑی محنت کی تھی. میں کی کیتا اس میں راج کر لی بھئی, اللہ کے لیے کیا تو کیا ہوا ہے؟ کام جو اللہ کے لیے کیا ہے. آپ نے ایک چیز تیار کر دی ہے اپنے محبوب کے لیے, اللہ کے لیے, مطلب آپ اللہ کی رضا کے لیے. شیخ کے پاس بھی بندہ جاتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے. انبیاء کے پاس بھی جب بندہ سامنے جاتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے. اللہ کی رضا نکل جائے تو بندہ نہیں, کوئی بات نہیں. تو پھر اس میں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ حضور یہ سفارش کر رہے ہیں, یہ حضور سفارش کر رہے ہیں جڑے صبح تو لے کے 3 بجے تک نظر نہیں آئے تے کتھے سن. یہ سفارش کر رہے ہیں جی وہ بارش ہو گئی ہے, کی ہو جائے گا. امتیاز بھائی میں کہ بڑیاں بارشاں ویکھیاں میری زندگی دی, اگر 100 محفلاں نے تے 99 بارشاں چی گئیاں. ایسا ہے کو نہیں؟ اونچا تے بولو. نمیاں نہیں پتا, پرانوں کو پتا ہے. کراچی والے بھی کہیں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ خالد بھائی کدھر ہیں اپنے؟ او ٹھیک ہے. آپ ادھر آگے آ جائیں غلام نبی بھائی کے ساتھ, آپ مہمان ہیں, یہاں پہ آ جائیں. غلام نبی بھائی ایک کوڑ بٹھا لو انہوں سے. اے جا کے سامنے سٹیج نبی مولانا صاحب لیٹ آئے ہو تو سٹیج صاف کراؤ. وہ دوڑے نال ہی کوئی ایل ہو رو, او سامنے انہوں نے پاسے کرو. ہاں جی محفل شروع ہو گئی ہے. کیوں جی کامران صاحب؟ کوئی بیچارہ نہیں ہوتا, جو اللہ کے لیے کرتا ہے اس کا چارہ ساز صرف اللہ ہے بس. وہ چاہے مٹا دے چاہے خراب کر دے. سمجھو اصل چ ساڈا تے ہی ہوندا ہے نا, ساڈا دل ہوندا ہے پھول آیا نا, اے حضور جے گریبان چ پا لیا نا تو پھر تے قبول ہو گیا. تے جو حضور نہ پایا, لو میں لے کے بھی آیا تے سرکار پائے ہی نہیں. قبولیت کے کئی درجے ہوتے ہیں. قبولیت صرف یہ نہیں کہ محبوب آپ سے پیار سے بات کرے, قبولیت یہ بھی ہے کہ محبوب آزمانے کے لیے آپ کو اپنے در سے اٹھا دے. اوتھے بڑا اوکھا کام ہوتا ہے. جس کو شاباش کرتے ہیں وہ تو بڑا خوش ہوتا ہے, سبحان اللہ. اور جس کی پونچھ ہوتے پیر آ جائے او دے پھر چہرے دا بھی حال ویکھن والا نہیں ہوندا تے روح دا بھی ویکھن والا نہیں ہوندا. بات سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے لطف یہ ہے کہ جو محبوب چاہے شوریز وہی کیا جائے, محبوب جیسے چاہے اسے پسند کیا جائے. اگر وہ بارش لے آوے تو سبحان اللہ, وہ آندھی لے آوے تو سبحان اللہ,
وہ آکھے بھی محفل تساں تیار کر لی نہیں کرنی چھٹی کر جاؤ تے پھر کی ہے پھر بھی پر ایک گل بڑی اوکھی ہے دل تے ہاتھ رکھ کے بڑا اوکھا ہے برداشت کرنا اور جناب قطب الدین ایبک صاحب ظہیر صاحب بچے منقبت حمد اور نعت میں فرق رکھیں یہ حمد ہے یہ نعت ہے یہ منقبت ہے لائیو دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے آپ کو نعت کے لیے کھڑا کیا گیا تو نعت پڑھیں آپ کیوں مرکز کی نافرمانی کر رہے ہیں اور نقیب جو کھڑا ہے وہ بتائے کہ آپ نے صرف نعت پڑھنی ہے آپ نے صرف حمد پڑھنی ہے آپ نے صرف تلاوت کرنی ہے آپ نے صرف منقبت پڑھنی ہے آپ نے اپنے ٹائم پہ آپ کو ساری باتیں یاد ہونی چاہیے نصیر پور ایک ساتھی نے پنڈی کے نے حضور کی نعت پڑھتے پڑھتے میرا نام شروع کر دیا تھا شاید کسی کو یاد ہو یہ بات یہ بڑی پرانی بات ہے نویل صاحب میرے حال تک ہو نا ایدے منہ میرے حال رکھ جا یہ بڑی پرانی بات ہے یاد کو نہیں تو میں نے اس وقت بھی سخت ناراض ہو کے یہی کہا تھا کہ پاس ادب رکھیں کچھ باتیں ہیں بزم کی کچھ باتیں ہیں رمز کی سٹیج آڑیاں سٹیج تے کری دیاں نے دل آڑیاں دل چ کری دیاں وہ کو سمجھ آئیے کہ نہیں اے میری طرف زان ظہیر بائن دے دیو بندہ ایک کہہ رہا سی تو دل تروڑ دیتا ہے ظہیر دا دل تروڑنا ہے دا لو دا دل دا نہیں تروڑ لو مو پھاس گیا اللہ 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 اس لیے جو کام بھی کریں وہ ترتیب کے ساتھ جو مرکز آپ کو کہے ویسے کریں ٹھیک ہے نا میں آپ کو بتاؤں آج آپ نے دیکھا ہے نئے ساتھیوں کو نہیں پتا عابد بوڑھے پہ آئے تھے انہوں کی پتا ہوئے انہوں پالکی تکیے بڑے نے بگی تے حضرت صاحب بہ گئے نے پالکی تے بہ گئے نے نہ پالکی دی آرزو ہے تینوں پتہ ہے اسا محفلاں سائیکلاں تے کیتیاں او یاد ہے اپے ہی سائیکل چلا کے جائے دی تقریر بھی اپے کری دی دعا کر کے پھر سائیکل تے گھر بھی اپے ہی ایسا ہویا او نہیں ہویا ایسا تے جڑا سائیکل تے چڑھ کے محفلاں کر سکتا ہے انہوں پالکیاں دی کی لگے یہ میں نے خود محفلیں جا کے سائیکلوں پہ کی ہیں تقریریں سائیکلوں پہ کی ہیں یہ پرانے ہمارے ساتھی ہیں یہ ہے نبیل ہے چند ساتھی جانتے ہیں نئے نہیں جانتے انہیں کوئی پتہ نہیں ٹھیک ہے نا یہی سمجھ جانے نہ کوئی اس پالکی پہ بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہے نہ بگی پہ بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہے نہ بندہ پالکی پہ بیٹھ کے خدا کا ہو سکتا ہے نہ بگی پہ بیٹھ کے خدا کا ہو سکتا ہے نہ چار پھلوں دے منہ تے مار دیو تاں تُساں تے میں اللہ دی رحمت سمیت ڈوڈیاں مارے ان وچ گیندے دیان چنگے میرا منہ تروڑیا تُساں ایک گن نصیر پر بھی انجے کردہ سی امتیاز اوتھے انہاں نہ کہنا بھی پھول نہ سٹیا جے وہ ہور سٹ دے انہیں کہنا آپ پھول نہ سٹیا جے معاف کر چھو وہ آدھیں جیڑا ساڑھے شاپر بیچنے نا اے نہ دیں اطاعت ظہیر تے نہیں پتا وہ آدھیں یہ مار کے سڑنے دوان اور پھر جڑا اتنے ساڑھا عشر ہوندہ آج یہی عشر اتھے ہویا اللہ پاک رحمت کرے اس محفل کو قبول فرمائے ان کی یہ محنت ہے اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے ٹھیک ہے نا اور جو ہمارے ساتھی ساتھ لگے رہے ہیں سلیمان بھائی اور دیگر جو اللہ تعالیٰ ان کی محفل کو بھی اور ان کی اس ساری کاروائی کو قبول فرمائے اس سے پہلے کہ تقریر میں نے نہیں کرنی میں نے آیت کا ترجمہ بھی آج آپ کو نہیں سنانا ایک دو میری باتیں سماعت کر لیں ایک تو بات یہ ہے اب کسی فرد کو دیکھتے ہیں جس نے میری تصویر لگائی ہوئی ہے اور نیچے تعویذ دھاگا دے رہا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں آپ اسے دیکھ لیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں وہ کہتا ہے میرا فیضان ہے کوئی فیضان نہیں ہے میں نے اپنے کسی مرید کو بھی تعویذ کی اجازت نہیں دی ہوئی آگتے چھڑو سبحان اللہ بڑا عجیب ہے پہلے ایک دو میں نے ساتھیوں کو کہا تھا لیکن اب یہ میں نے منع کر دیا ہے کسی چیز کی کوئی قطعاً اجازت نہیں ہے اگر کوئی ایسا بندہ کرتا ہے تو آپ سمجھیں اس کا درگاہ کوئی پیر بھائی بھی کرتا ہے تو درگاہ سے کوئی تعلق ایک آپ کو نظر بد کے دم کی اجازت دی ہے وہ اپنے گھر میں کریں آپ ایک بندے کو تعویذ دے دیتے ہیں اس کے گھر میں جنات کا مسئلہ ہے اپنے گھر کو کیسے سنبھالو گے
اس کی ساری مصیبتیں آپ کے گھر آئیں گی، اس کی ساری پریشانی آپ کے گھر آئیں گی، اور پھر آپ روتے رہیں گے ہمیں کیا ہو گیا، ہمیں کیا ہو گیا، ہمیں کیا ہو گیا۔ اس لیے مہربانی فرما کر خود تعویذ بن جائیں، جو آپ کے پاس سے گزرے اسے بھی شفا ہو جائے۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، انج ہوندہ ہے۔ قرآن پڑھ کے پڑھو بیکھن جنہ نہیں پتا نہ صحیح۔ موسیٰ علیہ السلام خضر سے ملنے کے لیے گئے ہیں جہاں پہ مچھلی زندہ ہوئی تھی۔ کیوں مولانا صاحب؟ صوفیاء نے فرمایا کیویں زندہ ہوئی سی؟ فرمایا تے خضر رہندا سی، او دیاں سانساں دی خوشبو اس فضا شامل سی جڑی مچھلی ٹکرائی، مچھلی زندہ ہو گئی۔ اللہ ہے، 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 آمین۔ طبی صوفیاء نے دی ہے، میرا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن جس کو ضرورت ہوگی دیکھیں گے زندگی میں۔ ابھی تو کسی کوئی خلافت کے وہ وظائف پورے کرے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے ہیں۔ میں نے زبانی کلامی 3-4 بندوں کو کہا تھا، اعزازی خلافت دی تھی زبانی کلامی۔ اس وقت مجھے نہیں تھا پتا کہ ہمارے سلسلے کا رخ یا ہمارے سلسلے دیاں لگامہ کسی وڈی سرکار دے ہاتھ آ جانی ہیں، ساڈے علم چو نہیں سی۔ میں نے اعزازی خلافت انہیں دی تھی، انہوں کو میں ویکھیا نہیں سی باوڑے بادشاہ سن تو مر گئے سن۔ اچھا ان میں سے بھی پھر کئی مہربان ایسے تھے، انہوں نے کسے کیا نا سرکار نے دن خلافت دی تھی، وہ سن خلافت دی کو نہیں لوڑ، اس سن خلافت۔ انہیں یہ تمیز ہی نہیں تھی کہ ہمارے شیخ نے ہمیں نوازا ہے، ہم نے اگلے بندے کو جواب کیا دینا ہے، انہیں یہ بھی پتہ نہیں تھا۔ میں سنتا رہا باتیں، لیکن ہونو خلافت دے حضور نے جو کچھ لکھوایا ہے وہ کرنا ہے تو انہوں ہی کسی نے اجازت لبنی ہے۔ اس لیے یہ میں نے بات تھوڑی سی تمہید اس لیے باندھی، کوئی بندہ پہلے میرا بیعت ہوا ہو اور کسی اور سلسلے میں وہ بیعت کرتا ہے، وہ کہے میرا فیضان ہے، ہماری طرف سے اسے بیعت کی کوئی اجازت نہیں۔ ہمارا اپنا ایک سلسلہ ہے، ہمارے اپنے ایک وظائف ہیں جو حضور نے بتائے ہوئے ہیں، ہم اسی کے مطابق چل سکتے ہیں، ان کی شرائط ہیں، ہم ان سے نہیں نکل سکتے، کسی طریقے سے نہیں نکل سکتے۔ ہاں یہ فائدہ ہو گیا ہے، اگے ہر ہفتے ایک فون ہوندہ سی، جس کو دیکھو میں بیٹھا ہوتا ہوں، یہ علامہ ظہیر صاحب سے آپ پوچھ لیں، ہر ہفتے میں ایک بندہ آتا ہے، ہر ہفتے میں وہ بندہ یہی کہے گا میں سرکار بڑا فیضان آپ کا دیکھا ہے، میں نے دیکھا ادھر سے برکتیں ادھر اتر رہی ہیں، ادھر سے برکتیں ادھر اتر رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اے یار اتھو چاہ دیا ڈنڈا جیا بندیاں دا منہ تے ویکھن دے یار، انج کو پتہ تے لگے بندے بیٹھے ہیں، کی خیال ہے؟ کیوں جی آپ کی گل کر رہے ہیں؟ بڑھے ہی ہو گئے ہیں، منظور ہے؟ ایک بندہ آ جاتا ہے، میں جی مجھے بڑا بندے مجھے بڑا کچھ سمجھتے ہیں، میرا بڑا فیضان چل رہا ہے۔ سمجھے ایک بندہ میرے پاس آیا تو انہوں نے کہا جی مجھے لوگ بڑا کچھ سمجھتے ہیں، میں ان کی باتوں کو سمجھ گیا، میں انہیں کچھ نہیں کہتا، لیکن میں نے کہا جس بندے نے تجھے جاتے خلافت دی، دنیا کا سب سے بڑا کتا اور بدبخت وہ شخص ہے جس نے تیری تربیت بھی نہیں کیتی، تینوں انسان بھی نہیں بنایا، تیرا تزکیہ نفس بھی نہیں کیتا، اور تیری جھوڑی دے بچن جا خلافت نو تونا تون دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ابھی میرے پاس ایک بھائی بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے کہتے ہیں کہ سرکار میں چاہتا ہوں دین کی خدمت کرنا، تو میں پیری مریدی نہیں کرنا۔ میں کہا وہ پیری مریدی دین دی خدمت ہے؟ ہون تے پیر اپنے آپ کو اکھڑانا ہی شرم ہوندی ہے، ہر ایک پٹو پیر ہے۔ اچھا جو فون کرتا ہے اس کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، وہ کہنے جی مینوں داتا صاحب تو فیضان حاصل ہو رہا ہے، وہ ساڈے کول امب لین آ رہے ہیں، مینوں غوث پاک تو فیضان، وہ ساڈے کول کی لین آ رہے ہیں، جاؤ ادھر۔ ہمارے پاس آنا ہے تو تختی صاف، اس کے اوپر کچھ لکھیں گے بس، لکھی ہوتے لکھ کے اسی اپنا گندا کام نہیں کرنا چاہتے، سمجھے؟ ہم اللہ ہے، 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 اللہ ہے۔
اور بلکہ میرے پاس ایک انڈیا سے فون آیا، اگر میری وہ بات سنے تو مجھے معاف فرما دیں، مجھے کہتے ہیں مجھے 135 بزرگوں کا فیض ہے۔ اتنا فیض ہوئے تو بندہ انجی پھٹ جاندہ ہے۔ زبیر صاحب فیض دیکھتا بھی لفظ ہے بڑا ہے یار، فیض تو کسی ایک کا بھی مل جائے بڑا ہے۔ 135 دا تاں دس دن بس ساڑھے کو بڑا فیض ہے۔ مجھے کہتے ہیں مجھے خلافت دے دیں، میں نے کہا میں آپ کو جانتا نہیں، میں کیسے دے دوں؟ پھر مجھے کہتے ہیں میں سید ہوں، مجھے دعائے سیفی کی اجازت دیں۔ میں نے کہا دے دیتا ہوں، لیکن دعائے سیفی سے سکون نہیں رہے گا، مشکلات شروع ہو جائیں گی، اور مشکلات کوئی نہیں پسند کرتا۔ مجھے ایک اپنے ساتھی آپ سے آج باتیں کرنی ہیں۔ ناصر شاہ صاحب ٹھیک ہو؟ بس دو گلاں بس پھر قوالی سننے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے پیر بھائی اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ انہیں جزا، کہتے ہیں میرا جی کرتا ہے میں آپ کے مریدوں میں سب سے آگے رہوں، لیکن دعا کریں کوئی تکلیف نہ آئے۔ میں کیا پھر پیچھے ہی رہنا جے، پھر پیچھے ہی رہنا جے، اگے جانا جے تو جتیاں ہی جتیاں نے، سمجھے؟ ہم راہ روے دست بلا روز ازل سے، اور قافلہ سالار حسین ابن علی ہیں۔ کوئی یہ بھول جائیں، اللہ تعالیٰ اگر تکلیفوں سے محفوظ رکھتا تو حضور کو رکھتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آپ اللہ کی طرف چلیں گے، آپ کو آزمایا جائے گا، آپ کو پوچھا جائے گا، آپ کتنے پانی میں ہیں، سونا کھرا تے کھوٹا الگ کیتا جائے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یہ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہم انہیں ایسے چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہوگا، ہم انہیں آزمائیں گے، آزما کے دیکھیں گے یہ کتنے پانی میں ہیں، کیسے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی کام کریں، میری بات یہ میری نصیحت یاد رکھیں، اللہ کے لیے کریں، کسی لالچ کے لیے نہ کریں۔ یاد رکھیں حجاب صرف یہ نہیں کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا بھی حجاب ہے، یہ مشاہدات بھی حجاب ہے، کبھی کبھی یہ آپ کی داڑھی لباس بھی حجاب ہو جاتا ہے، کبھی کبھی آپ کا نماز روزہ سجدہ بھی حجاب ہو جاتا ہے، آپ کے تکبر آ جاتا ہے۔ آپ کو میرے سمیت میں کوئی آپ کو ہی نہیں کہہ رہا، تکبر سے تو پھر وہ خدا ہی نکال سکتا ہے۔ جیسے شیطان نے کہا تھا میں نہیں چھڑاں گا، راہ وچ بہ جاواں گا، لیکن تیرے مخلص بندے وہ بچ جان گے، وہ ایسے میں بڑے فراڈ کراں گا وما کرو وما کر اللہ، لیکن واللہ خیر الماکرون اوہی ہون گے، ماکرین اوہی ہون گے، نکل جان گے وچوں۔ وہ جویں کوڈی کھیڈ دے نا، کوڈی کھیڈدے ہاتھ لاندے نا، منظور صاحب وہ کوڈی تے ویکھی ہونی یار تو پنڈ دا بندہ ہے، تین کوڈی دا نہیں پتا۔ کمال ہو گیا، ساڑھے علاقے کوڈی تے ہے، دوجی کتیاں دی گھوڑی، الحمدللہ، اللہ معاف کرے یا اللہ سچی توبہ، یہی کام ہو دن اور کڑے، لیکن کوڈی کشتی حضرت علی دی سنت ہے۔ اچھا تے آخ وہ جی میں کوڈی والے ہاتھ لا کے نکل جاندے نا، تے اللہ دے درویش بھی شیطان نو ہاتھ لا کے نکل جاندے نا۔ ہاں وہ پیا پیچھے نستا ہے، وہ نمدی ہاتھ چا دھوڑی ہے، اور کچھ نہیں ہوندی۔ اس لیے یہ یاد رکھیں اللہ کے لیے جو کریں کریں، اللہ کی محبت کے علاوہ کوئی ذہن میں خیال نہ رکھیں، کوئی بات نہ کریں۔ کامران بھائی کتنے نے؟ اللہ ہے، 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 اللہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھیں، آپ کو اللہ نے تندرستی دی ہوئی ہے تو اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو۔ میں ساری زندگی دوڑتے رہے، بھاگتے رہے، بس اللہ کی طرف جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ آج تو بندہ آتا ہے نا تو آمدیاں وہ دل ہوتا ہے کوئی کٹا کٹا ہوئے جڑا سرکار مینوں دے نس چاہیے۔ شاہ جی ناصف شاہ صاحب کٹا کٹا ہوا ہے میں فوراً دین فیض لے جاواں۔ ایک میرے کو بندہ ایک باری آیا محفل ہوندی پئی سی، کہندا بچے میں اوتھے باہر ہے روڈ اتے گڈی چ تے میں تواڈے کول آیا کچھ مینوں دیو تے میں جاواں۔ میں کہ مینوں ہی لے جا تو برکت واسطے، اور تو کی شہر مینوں ہی لے جا۔ وہ جو پٹھان سی اس نے پیر صاحب دا سر لا دیتا سی نا تو اسا کہ کانا ساری برکت ادھر ہی رکھے گا۔ کوئی پٹھان ہوئے تو معاف کرے، پٹھان بھی بڑے عالی ہوندے نے، انہیں بڑے بڑے صوفیات درویش لوگ ہوئے، سمجھو انہیں دی توہین نہیں، وہی حال ہے بھائی، ایسا نہیں ہوتا یار۔ یہ بڑا ایک اللہ کی قدرت ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ قدرت یہ ہے
کہ مریم کو بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام مریم کے گھر میں پیدا ہوں. یہ اللہ کی قدرت ہے. اصول یہ ہے کہ بیاہ کراؤ، پیسے لاؤ، پھر بچہ ہوئے، زنانی دیں سٹا مٹا جھلو. کیوں جی منظور صاحب؟ ہاں وہ جھل کے پھر آپ کو پتہ چلے گا. آپ ہر بندہ کہ میں قدرت کا پابند ہونا چاہتا ہوں تو ایسا نہیں ہو سکتا. اور قدرت بھی یہی ہے، اصول بھی یہی ہے. سمجھیں، قدرت کہیں کہیں ظاہر ہوتی ہے جہاں اللہ کی مرضی ہو. اصول کے ہم سارے پابند ہیں. قدرت یہ ہے کسی کو چن لیتا ہے، اصول یہ ہے کہ ہم اس کی طرف چلیں تو اپنا بنا لیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من، اللہ جسے چاہتا ہے مجتبی بنا لیتا ہے، اور جو اللہ کی طرف چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی رستہ دکھاتا ہے. زندگی میں جو کام کریں، آخری بات آپ سے کہتا ہوں، وہ اللہ کے لیے کریں. اللہ کے سوا کوئی کسی چیز کی آرزو نہ رکھیں. یاد رکھیں تساں ویکھے نا پیر فقیر تے لے تساں ویکھیا کونی. وہ ساڈا ایک ساتھی پیدا ہی پیرن ویکھیے تے دل کردا ہے شامن پیر بن جائیے، تے دھن ویکھیے دل کردا ہے شامن 5-7 واری توبہ دے نفل پڑھ کے گھر ٹر جائیے. راہ فقر دا رت ہنجو رونا دنیا بانے آسو. یہ فقر کی راہ بڑا مشکل سودا ہے، اس میں کوئی معافی نہیں ہے. آپ کہیں کہ میں تکلیف ہے گی تے ہاتھ بننا کا چھڑ دیں گے، جے چھڑن گے تے پھر چھڑ ہی دیں گے، تے جے پھڑن گے پھر توڑ مکے تک لے کے جان گے. سمجھیں، وہ پھر خوش بخت ہوتے ہیں جنہیں وہ اپنا کرتے ہیں، جنہیں اپنے قریب کرتے ہیں تکلیفوں میں پریشانیوں میں. اس لیے اللہ کی طرف چلنا ہے تو پھر آپ کو تکلیفیں آئیں گی. آیت بھی میں نے یہی پڑھی تھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اس کی تفصیل کا بھی پھر بتاؤں گا. اللہ فرماتے ہیں ہر شے سے آزمائیں گے. کائنات کی ہر چیز شے جسے اللہ نے کن کا فیکون انما امرو اذا اراد شیئا وہ کن، ہر چیز سے، خوف سے بھی. سمجھو، کہیں تمہیں خوف دیں گے، خوف بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. انہیں دی وضاحت کریے لمحہ کم ہو جانا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ نے خرایا سی کالا خذھا ولا تخف. ڈر جانا بھی کوئی ایڈی وڈی گل کو نہیں، بندہ ڈر سکتا ہے، لیکن اللہ نے نہ فرمایا سی فلما را تہتزو کنا جانو ولا مدبر ولم یعقب یا موسیٰ اقبل ولا تخف. اگے کی علامہ صاحب آیت حسن صاحب وہ تسی ادھر ٹر گئے ہو تو میں کدھر ہو رہا. 4-5 تسی حافظ ہو، بہ جاؤ سارے ہی بہ جاؤ. بیٹھو جی، میں تو 16ویں دی بھی پڑھی ہے تے ایک اور پارے دی بھی آیت پڑھی. بہ جاؤ منظور صاحب بہ جاؤ. مختصر یہ کہتا ہوں، اللہ کیا موسیٰ پیٹھ نہ پھیر ہوئے ارایا آ جا یار، اساں رسولہ واسطے تے خوف رکھے ہی کونی. ایک لا تخف رسول ہوتے ہیں اور ایک لا تخف اولیاء ہوتے ہیں. میزان میں دونوں برابر ہوتے ہیں، شان میں دونوں کا الگ الگ معاملہ ہوتا ہے. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم. موسیٰ علیہ السلام کو خوف کائے کا تھا؟ وہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا سٹو ڈنڈا، اور ڈنڈا پھینکا وہ اجدہ بنا، تو آپ کا اللہ تعالیٰ نے اصل میں وہ جو اندر سے وہ اجدہ ایسے بنا تھا، اس وجہ سے آپ نے اللہ تعالیٰ نے وہ آپ سے ڈر نکال کے پھر بھیجا. تو اللہ تعالیٰ بھی جس ٹائم بدے دا ڈر تاں ہی کٹ دینے، سارے ہی ڈر کٹ چھڑ دینے، سارے ہی بیغم دا رہ ہی جاندہ، سارے نکال دیتے ہیں. نزا کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. موت کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، قبر کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، حشر کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، پل صراط کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، دوزخ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ خود کہا ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف. وہ کیسے ختم ہوتا ہے؟ اس واسطے کہ موتو قبل ان تموتو ہو گیا، ان خوف کے ڈر رہ گیا. اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو. کوئی خوف نہیں رہتا. لیکن وہ بندہ مومن ہوتا ہے جس کا دل اپنے خالق سے جڑ چکا ہے، جس کا اپنے مالک کی بارگاہ میں مطلب یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہر چیز سے آزماتا ہوں، پھر اسے بھوک سے آزماتا ہوں، بھوک سے بھی آزماتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسے جان سے آزماتے ہیں، پھر مال کے نقص سے. بڑا مشکل سودا ہے. جیب دے وچ
50,000 روپیہ ہوئے تے نماز دا بڑا سواد ہوندا ہے تے جے روپیہ ایک بھی نہ ہوئے تے نماز پڑھن چ بس ویسے ہی آن تے پھر بدبختی ہے تے جے کچھ نہ ہوئے تاں بھی نماز خدا دی طرف رجوع ہوئے اللہ دل دے وچ جس طرح ساری نعمتیں چھن جائیں پھر بھی اس کا تعلق خدا کی طرف ہو تو پھر اللہ کی عنایت ہے. جیسے حضرت علی نے فرمایا دعا میں آپ نے فرمایا یا اللہ مجھے نعمتوں میں مسخ نہ فرما اور نعمتوں میں مسخ نہ فرما اور آزمائشوں میں مجھے بدبخت نہ بنا. مسخ کیا ہوتا ہے؟ اصلی صورت بدل کے نقلی صورت لگ جانا، بری صورت بن جانا. نعمت آ جائے تو بڑیاں نہیں لتاں چوڑیاں ہو جانیاں ندیو مسکین آئیں ٹر دے ہوندے پھر این کر کے ٹر دیں انہاں نے لتاں دس دیاں نے کہ یہ نعمتاں نے انہاں دے دماغ دے اندر خماری وار چھڑیے. اسی کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. سمجھ آئی؟ نعمتوں میں اللہ کو نہ بھولو اور جب آپ کو نعمت میسر آئے تو سر سجدے میں ہو. اگر آزمائش آ جائے تو پھر بھی سر سجدے میں ہو تو یہ بادشاہ ہے. بڑا مشکل سے ہوتا ہے، بڑا مشکل سے ہوتا ہے. جس کو دیکھو وہ رو رہا ہے وہ اچھا سب کہتے ہیں میں درویش بن جاؤں میں. ٹھیک ہے بندہ کمزور ہے اسے ہمت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، گر کے پھر اٹھنا چاہیے، پھر سنبھلنا چاہیے، پھر اللہ کی طرف چلنا چاہیے، پھر اللہ کی طرف چلنا چاہیے. کسی مقام پہ بھی اسے رکنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم سب چیزوں سے آزماتے دیتے ہیں الذین، جب ہم سب چیزوں سے آزماتے ہیں وبشر الصابرین. اللہ فرماتے ہیں پھر وہ صبر والوں کے لیے ہم بشارت دیتے ہیں. وہ صبر والے ہوتے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. قوال کتنی دیر چو آ رہے ہیں کامران صاحب، او ہنومان صاحب کدھر گئے نے؟ پوچھو یار قوام بلاؤ میں تین دن لگ گیا جے میری طبیعت پھر نہ ہوئے قوام بانی نہ ہوئے. اللہ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ. سبحان اللہ، کیسے لوگ ہیں جنہیں اللہ فرماتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. کیسے لوگ ہیں؟ آدھن ہر شے اللہ دی طرف ہے تے اللہ دی طرف ہی جانی. انجے کہ ہر شے اللہ دی طرف ہوئی ہے. میری طرف گل سنیا جے، آئے اپنی مرضی آنا تے جانا اپنی مرضی نالے. آپ بڑے اوڑی جی آکھیا جے تُس اپنی مرضی نال جانا ہے. سبحان اللہ، کیسا مجمع اپنی مرضی نال جانا ہے. وہ اپنی مرضی نال جانا جے، آئے اپنی مرضی نال ہو. جس دن جمے سو کو یاد ہے تے جس دن مرنا جے اس دن میں اگلی اتو اس دنیا چ بڑے چو تو ان کو نہیں پتا، اتو اس دنیا داخل ہونا ہے تے پھر بھی ان کو نہیں پتا لگنا. درمیان میں تھوڑی سی میں ہے، اسے آپ ختم کر دیں تو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں. سمجھے؟ یاد رکھیں کسی حال میں ہو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے تو اسے بھی جر کے کھائیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت دی ہے تو اسے بھی سنبھالیں. اللہ تعالیٰ نے دل ممبر دے دیتا ہے تو وہ دے بھی پھٹے نہ بنو، انہوں بھی سنبھال کے رکھو. آئے نہیں کو دا رگڑا کٹ دے ہوتے بہ کے سارے انتے فتوے لا لا کے دنیا ہوتے. اس کی بھی تمیز کریں، اس کی بھی پوچھ ہے اور اس کی سب سے زیادہ پوچھ ہے. بات سمجھو نا، اتنا آسان نہیں. مولوی تو سمجھنے نہ مہینے بعد تنخواہ دے پیسے لے لین بس کام سارا موک گیا. کہ کیوں شمریز وچ بڑے مولوی نے ان سارے بندوقاں سیدھیاں کر لینیاں. ایسا نہیں ہے میرے بھائی، سب نے جواب دینا ہے. نمازی ہے تو اس نے دینا ہے، مؤذن ہے تو اس نے دینا ہے. مسجد میں بیٹھا ہوا آخری ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، ایک شخص ایک غار میں بڑی عبادت کرتا تھا، بڑی عبادت کرتا تھا. وہاں پہ چشمہ تھا، کھانے پینے کے پھل تھے، وہ وہیں سے کھاتا، دن کو اللہ سے لو لگاتا، رات کو مناجات کرتا، صبح نفل پڑھتا، روزہ رکھتا. موسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے. آپ دن سارا دن بیٹھے رہے، اس نے کوئی آپ کی طرف توجہ نہ کی، التفات نہ کیا، وہ کرتا رہا عبادت. شام کو وہ مناجات میں لگ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے بڑے پریشان ہوئے، فرمایا میں تجھے ملنے کے لیے آیا ہوں. تو اس نے کہا مجھے ڈر ہے کہیں میں ایک لمحے کو بھی اللہ کی یاد کو چھوڑوں تو کہیں غافلوں میں نہ لکھا جاؤں. یکدم غافل 100 دم کافر. سانو مرشدے پڑھایا ہو، سنیا سکھن کھل گئیاں آنکھیں،
اساں چت مولا ول چایا ہو کیتی جان حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا ہو مرن تو پہلے مر گئے باؤ تاں مطلب ہتایا ہو مرن تو پہلے مر گئے باؤ تے مطلب اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہتھ آیا ہو زبیر صاحب تہاڈا دل کچھے پدرے پیچھے میری نظر کمزور ہوگی میں بہت زیادہ کمزور ہو گئی دنوں دے وچ نا کسی دی نظر کھا گئی میں سارے آڈے سن تسی ہلے بھی ٹھیک ہو مار چھڑیا نہ کہ میں ٹھیک نو اچھا موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اس نے کہا میری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا کہ وہ مجھے اپنی رضا و خوشنودی عطا فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اللہ سے کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے جا کے کہہ دو موسیٰ کہ وہ جو مناجات کرتا ہے ساری رات عبادت کرتا ہے اسے جا کے کہہ دو اے موسیٰ کہ چاہے جو کچھ دل کر لے دن رات میری جتنی عبادت کرے پھر بھی اپنے گزشتہ گناہ اور برائیوں کی وجہ سے وہ جہنمی ہے جتنی عبادت کر لے موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اس کو بتایا جب وہ آپ نے بتایا تو اس نے کہا مرحبا کیا کہا مرحبا اس نے کیا کہا اس نے کہا مرحبا آپ نے فرمایا یہ کہے کی بات ہوئی اللہ کہتا ہے تو جہنمی ہے تو کہتا ہے مرحبا اس نے کہا سجنہ نے جو فیصلہ کیتا ہے چنگا ہی کیتا ہے گل سمجھ آئیے کہ جو کرنا ہے اللہ لے کرنا ہے اس نے کہا جو سجنہ فیصلہ کر دیتا ہے وہ چنگا کر دیتا ہے مینوں قبول ہے میں اے دے اتے ہی راضی ہاں اللہ تعالیٰ مینوں جہنم بھی سٹ دین تے میں اللہ دیاں اللہ دا بندہ اللہ دا غلام اللہ جا چو اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو جب موسیٰ علیہ السلام پھر گئے تو فرمایا موسیٰ جاؤ اسے خوشخبری دو ہم نے اسے معاف کر دیا چونکہ اس نے ہماری رضا کو مان لیا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون یہی ہے بہلول دانا سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور کیا حال ہے آپ نے فرمایا میری مرضی سے سورج چڑھتا ہے میری مرضی سے چاند چھوٹا بڑا ہوتا ہے میری مرضی سے رزق ملتا ہے میری مرضی سے بارشیں برستی ہیں تو کسی نے آپ سے کہا کہ حضور یہ سارے کام تو اللہ تعالیٰ کے آپ نے فرمایا ایک میری رضا ایک اللہ کی رضا میں نے اپنی رضا کو اللہ کی رضا پہ قربان کر دیا ہے اب اس کی رضا میری رضا ہے جو وہ کرتا ہے میں اس پہ راضی ہوں ٹھیک ہے نا اس لیے جو بھی کریں اللہ کے لیے کریں اللہ آپ کامیوں ناشر ہو صفیں بڑھواؤ جی